ہمارے ایک اسیر راہ مولا دوست کا سوال ہے، وہ انہوں نے کسی وہاں پہ ڈسکشن ہوئی اس کے حوالے سے لکھا ہے۔ ہاں ہاں، کہتے ہیں کہ خیرات اور صدقے کا کیا فرق ہے؟ اچھا، کیا ڈسکشن کیا ہوئی؟ تو جو وہ بتائیں نا اس کا. جی وہ کہتے ہیں کہ ایک دو مولوی صاحب نے کچھ شور کر رکھا تھا، اور وہ یہ وہاں کہہ رہے وہاں تھے کہ مولوی بھی قید تھے کچھ، یہ علم نہیں، اس میں کوئی یا ذکر نہیں وہ یا ممکن ہے، جیل خانے کے جیل مولوی آئے خانوں کے ہوں. مولوی اچھا ہوں گے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ خیرات اور صدقے کا کیا فرق ہے؟ دیکھیں، خیرات تو ایک بہت عام لفظ ہے. خیرات میں ہر نیکی شامل ہے، ہر بھلائی. اور خیر کا لفظ تو اتنا وسیع لفظ ہے کہ امت محمدیہ کے لیے لفظ خیر استعمال ہوا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس سے، تم بہترین امت ہو جو کبھی دنیا کے فائدے کے لیے نکالی گئی. بس خیر کا لفظ بالکل عام لفظ ہے، اور خیر کے تعلق میں خیرات کا معنی ہے ایسی نیکیاں، ایسی بھلائیاں جو خواہ لفظی ہوں، خواہ عملاً مدد کی صورت میں ہوں، خواہ وہ مال دولت یا روٹی کپڑے وغیرہ کی صورت میں کسی کو دی جائیں، وہ ساری خیرات میں آتی ہیں. ان کا غالباً ذہن مولوی صاحب کا جن کا ذکر کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے عام اردو محاورے کی طرف گیا ہو. وہاں صدقہ و خیرات کا محاورہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ مجھے خیال ہے، میں پوری بحث تو نہیں جانتا، لیکن ان کی بات کی طرف سے مجھے اندازہ ہے کہ وہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ صدقہ بعض لوگ نہیں کھاتے اور خیرات سب کھا لیتے ہیں. اس لیے جب تم کسی کو کہتے ہو صدقہ دو تو کچھ طبیعتیں متنفر ہوتی ہیں، کہتے ہیں ہم صدقہ نہیں کھائیں گے. یہ جو لفظ صدقہ ہے، ان معنوں میں خیرات کے مقابل پر ایک خاص معنی رکھتا ہے، اور اس میں کچھ ایسے معنی بھی داخل ہو چکے ہیں جو ہمیں ہندوستان میں ہندو تہذیب اور کلچر سے ورثے میں ملے ہیں. ہندوؤں میں یہ خیال پایا جاتا تھا کہ ایک بلا کسی دوسرے کے سر پر بھی ڈالی جا سکتی ہے، اپنے سے ٹال کر دوسرے پر ڈال دی جائے. اور وہ جو بعض دفعہ پن کیا کرتے تھے، دان پن، اس کے ساتھ یہ روایتیں، یہ تصور بھی شامل تھا کہ ہماری بلا ٹل رہی ہے. اور اس ضمن میں بعض دفعہ ٹونے ٹوٹکے سے بھی کام لیتے تھے. رستوں پر جب مجھے یاد ہے، جب پرانے زمانوں میں جب ہم ڈلہوزی وغیرہ جاتے تھے تو صبح صبح سڑک پر سیر کے لیے نکلتے تھے، تو کئی جگہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹونے ٹوٹکے بچھائے ہوتے تھے کہ جس کا پاؤں اس پر پڑ گیا ہماری بلا اتر کر اس کے گلے پر آ جائے گی. اور میں اکثر اس کو پاؤں کے تلے مسل کے گزرتا تھا یا ٹھوکر مار کے، اور کبھی کوئی بلا نہیں پڑی. تو عام طور پر یہی اسی قسم کا کچھ ملتا جلتا تصور، خواہ ان سے لیا ہو یا نہ لیا ہو، ہمارے معاشرے میں بھی پایا جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے اس کے ساتھ بلا وابستہ ہے، اس کے ساتھ کوئی بیماری لگی ہوئی ہے. اور صدقے کا گوشت کھانا، اس کی ان چیزوں سے کراہت کرنا طبعاً فطرت میں داخل ہے. جب کسی کی خدا کی خاطر آپ بکرا ذبح کر کے غربا کو دیں تو کئی پوچھتے ہیں کہ عام ہے خیرات یا صدقہ ہے؟ صدقہ کو دینا بابا، صدقہ نہیں ہم کھائیں گے. اس قسم کا خوف وابستہ ہے. صدقے میں یہ جو ایک ایسا عنصر شامل ہو گیا ہے جس کا دراصل تعلق خالصتاً حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے تھا. جو صدقات دیے جاتے تھے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے، انذار کے پیش نظر، بلا ٹالنے کے لیے خیرات کی تلقین تھی، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کو صدقہ استعمال کرنا ممنوع فرما دیا گیا. اس میں آپ کی حرمت ہے، صدقے کی خرابی پیش نظر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی حرمت ان معنوں میں کہ حضور کا تو سب دنیا پر احسان ہے، بس ایسا کوئی مال جس میں احسان کرنے کا معنی پایا جاتا ہو، کہ گویا کہ ایک مجبور کو، معذور کو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کو دیا جا رہا ہے، اس سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ اور آپ کے اہل بیت مبرہ ہیں، اس سے بالا شان کے رکھتے ہیں. ان معنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ صدقہ آپ پر منع فرمایا گیا.
لیکن صدقے والی چیز کے ساتھ براہ راست کوئی عیب وابستہ نہیں فرمایا گیا، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ وہ ویسی چیز ہے جیسے خیرات کی کوئی چیز ہو، اس کے ساتھ کوئی بلا نہیں لگی ہوئی، کوئی نحوست نہیں چمٹی ہوئی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے تو ہنڈیا میں کچھ گوشت ابل رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یہ بریرہ لونڈی کو صدقہ ملا تھا، اس نے ہمیں ہدیہ بھیجا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اٹھا کے پھینکو یہ صدقہ ہے، آپ نے فرمایا کہ بریرہ کے لیے یہ صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ جب اس نے ہمیں بھیجا تو ہمارے لیے تحفہ ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو صدقہ دیا جاتا ہے وہ پورا مالک بن بیٹھتا ہے، اور اپنی ملکیت کو خواہ وہ بیچے خواہ وہ تحفتاً کسی کو دے، اس کی چیز کی نوعیت بدل جاتی ہے، اور خود کھا کر یہ توہمات امت سے دور فرما دیے کہ صدقے کی چیز لوگ کتنا برا سمجھتے ہیں۔ کوئی تحفہ بھی تو کہیں گے نا 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 ہمارے پاس سے ہٹا دو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کیا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی آپ کا بلند مرتبہ ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ بڑا ہی وسیع دل اور بڑی شان رکھتے تھے، لوگوں کے دلوں سے وہم دور کرنے کے لیے اس گوشت کو کھایا، فرمایا ہمارے لیے تحفہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں۔ تو خیرات ایک عام لفظ ہے، اور صدقہ بالعموم ایسی خیرات کو کہا جاتا ہے جو بری خوابیں، ڈرونی خوابیں دیکھ کر، یا ویسے ہی سفر پر جانے سے پہلے بعض عورتوں کو وہم ہوتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے، یا کسی بچے کے متعلق وہم آ گیا کہ اس کو نہ کچھ ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ خدا کے بندوں کو راضی کرتے ہیں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اللہ کو تو صدقے کا کوئی احتیاج نہیں ہے، اور اس کا راضی ہونا اس کے بغیر بھی ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بہانہ بنا دیا ہے غریبوں کی ہمدردی کا۔ بس جو بلا ٹالنے سے تعلق رکھتا ہے وہ صدقہ ہے، جو ویسے عمومی بنی نوع انسان کی بھلائی میں انسان خرچ کرتا ہے وہ خیرات ہے۔